بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ حضرت حود علیہ السلام کے موضوع پہ سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری تھی۔ آپ دوستوں کی خدمت میں حضرت حود علیہ السلام کا تعارف گزشتہ درس میں کرایا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کے ایک خواص ہیں جو کہ کلی خواص آپ کہہ سکتے ہیں، مشترکہ خاصیتیں۔ یہ جو مشترکہ خاصیتیں انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ بھی کلام آئے گا، اور یہی مشترکہ خاصیتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ حسنہ و نمونہ عمل ہے۔ آج ہم حضرت حود علیہ السلام کے عملی طور پہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کے پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت حود علیہ السلام کا تعارف کیسے وارد ہوا ہے۔ اس طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ قرآن نے جن شخصیات کو زندہ کیا ہے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی انہی کو زندہ کیا، ان کو ہر نسل میں متعارف کرانا ضروری ہے، اور یہ کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں اس کی معرفت حاصل نہ ہو۔ آپ اگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کے اور انہی کے سیرت کو بتلا کے اگر دعوت و تبلیغ مکتب تشیع کریں تو وہ بہت ہی پر اثر رہے گی، کیونکہ انسان ہر معاشرے میں جب بھی رہا ہے، ایک اس کی جسمانی ضروریات ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ روٹی ہے، کپڑا، مکان، صحت اور امن و امان، یہ انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، اور ایک انسان کو لاحق خدشات ہوتے ہیں۔ مثلا ہم میں سے ہر ایک کو خدشات مشترکہ طور پہ بعض لاحق ہیں، جن میں سے سب سے بڑی جو خدشہ ہے وہ ہمیں خوف ہے، کئی چیزوں کا خوف۔ یہ خوف تھا کہ جس نے ائمہ علیہ السلام کی نصرت سے پورے معاشرے کو دور رکھا، معاشرہ خوف کا شکار ہوا۔ اسی طریقے سے ایک ہمیں مثلا فقر کا خوف، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان یہی دلاسے دیتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، نہ پیسے خرچ کرنے دیتا ہے، نہ کوئی نیک کام فری میں کرنے دیتا ہے۔ فقر کا ڈر ہے، غربت کا ڈر ہے، یہ نہ کیا تو غریب رہ جاؤ گے، یہ نہ کیا تو فقیر رہ جاؤ گے۔ اسی طرح انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے مال کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے کنبے کا خوف ایک چیز ہے۔ خدشات ہیں جو انسانی زندگی میں بڑے پیمانے پہ آتے ہیں۔ اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ عزت دار بنے، معاشرے میں تنہا نظر آئے، معاشرے میں تھوڑا سا تانا مل جائے۔ مثلا ہم ادھر چند افراد ہیں، ہم میں سے اگر ہم ایک جم میں کسی کو کوئی نکتہ چینی سارے کریں، اس کو کئی گنا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ عام حالات میں اگر اکیلے میں کوئی اسے کہہ دے تو کوئی اسے اتنا احساس نہیں ہوگا، لیکن جتنے بندے اتنا زیادہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس میں پھر غضب کا شکار بھی اسی طرح ہوتا ہے، اپنی عزت کے اوپر حملہ اسے سمجھتا ہے، مد مقابل پھر اس کے آ جاتا ہے، ایک بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ خدشات ہر دور میں رہے ہیں، اس دور میں بھی یہ والے مسائل تھے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر مادی چیزوں کی قدر زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ جو آخرت کے وعدے ہیں۔ اس لیے مومن کے لیے آخرت، مومن ہیں جو آخرت پہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ قرآن کا تکراری یہ پیغام ہے کہ مومنین ہیں کہ جو آخرت کے وعدوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کی بات جب آتی ہے تو وہ پھر اسی طرح کے شکوے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاں چیز دی، اس کو فلاں چیز دی، اس کو فلاں چیز، اور ہمیں کیا دیا؟ وہ آپ نقشے لگائیں نا، نقشے کے اوپر آپ سوئی لگاتے ہیں، وہ کوئی تھمب لگاتے ہیں نا، تو اس کے نیچے جو ہوتا ہے کاغذ یا اس کے نیچے کوئی ملک رہ جاتا ہے نا، تو بعض کہتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی ہے، یا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمیں سوئی کی نوک والی جگہ ملی، بس چبھتے ہی رہتی ہے ہمیں دنیا، زندگی کیا ہے وہ چبھن ہی ہے، شکوے شکایت ہیں لوگوں کے۔ تو آخرت کے وعدے ہیں، وعدے آخرت کے کس نے دیکھے ہیں؟ لہذا دنیا کی چیزوں پہ اعتقاد لوگوں کا گہرا ہوتا ہے۔ یہ میں اوورآل آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام کے معاشروں میں یہ کیفیات آپ کو نظر آئیں گی، اور ہمارے دور میں بھی یہ مسائل ہیں۔
مثلا امام علی علیہ السلام کے کمالات اس معاشرے نے دیکھے بھی تھے، اور اس معاشرے کے یعنی جو بڑے سرکردہ افراد تھے، دور دراز کے علاقوں نے تو نہیں دیکھے، لیکن سرکردہ افراد نے تو بہت قریب سے مشاہدہ کیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ معاشرہ امام علی علیہ السلام کے مخالف ہو گیا۔ اہل حدیث علماء جو ہیں انہوں نے بھی لکھا وہ اس لیے مخالف ہو گیا کیونکہ دنیا پرست ہوا، حب الدنیا تھی، مال چاہتے تھے، منصب چاہتے تھے، کیونکہ جب امام علی علیہ السلام کو دیکھتے تو وہ بشر مثلنا، یہ جملہ تکراری قرآن نے بھی ذکر کیا قوموں کا کہ تم تو ہماری طرح ہی بشر ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم بھی بھاگ دوڑ کرتے ہو، روٹی بناتے ہو، جب تمہارے گھر میں پیسے نہیں ہوتے کمانے کے لیے تم بھی جاتے ہو، تو نبی کیسے ہو تم؟ یہ اب تانا انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے یہ موضوع کہ حود علیہ السلام کو کیا تانے دیے گئے۔ تو عالم کی بھی صورت ہی ہوتی ہے، ابھی جب دور تصویر کے اندر ہے تو بڑی اس کے خیالات بڑی شکل بنا کے دیتے ہیں، بڑی اس کی ہیبت بنا کے دیتے ہیں، جب اس عالم سے مل لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار یہ تو ہماری قد کاٹ کا بندہ تھا، اسے بھی گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، اسے بھی کھانا پینا چاہیے، یہ بھی اسی طریقے سے عام لوگوں کی طرح ہی ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، نہ کوئی معجزہ کرتا ہے، نہ کوئی کرامات ہے، نہ کوئی بٹن دباتا ہے تو چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی پھونکتا ہے اس میں اعظم اس کے پاس ہے نہیں کہ حاضر ہو جائیں چیزیں۔ لوگوں نے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ اس عالم سے متنفر ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، کیونکہ معیار اس کے اندر غلط ہے، وہ عالم تو غلط نہیں ہے۔ جیسا کہ انشاءاللہ یہ والی ہم آیات کا مجموعہ پڑھیں گے، بشر مثلنا یا بشر مثلکم، تم تو ہماری طرح یعنی بشر ہو یا میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، اعتراف کیا مجموعہ بشر سے میرا تعلق ہے، ولیکن اللہ، استثناء پھر بیان کیا، یا مثلا ہم پہ وحی نازل ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ سپرد کیا ہے۔ خلاصہ کلام، معاشرے کے اندر تقاضوں کے اعتبار سے ماضی حال مستقبل ایک جیسا ہے، انسان سارے ہمارے ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر دور کے تقاضوں میں مادی جدت کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے اختلاف آ سکتا ہے، لیکن انسان کی جو طلب ہے، طلب کے اعتبار سے انسان ایک ہی رہے ہیں، انسان کو جو خدشات لاحق تھے اس کے اعتبار سے ایک ہی رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر آپ آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت حود علیہ السلام، اگر آپ ان کے معاشرے کو مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے علاقے کو، اپنے گاؤں کو، اپنے شہر یا پاکستان یہ ملک کو پہچان سکتے ہیں، کسی اور ملک کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اگر ادھر نقطہ اشتراک نہ ہوتا تو پہچاننا ممکن تھا ہمارے لیے۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو ہمیں عملی دنیا میں خود سے جو وظائف ہم نے انجام دینے اس میں بہت مدد دے گی، بہت زیادہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو نجات دے دی، ہماری باری آئے گی تو ہمیں نجات نہیں ملے گی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت مومنین کے لیے ہے، وعدہ اللہ کا مومنین کے لیے ہے۔ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آ کے رہیں، غلبہ مومنین کے لیے ہے۔ اس کی آزمائشوں کے اعتبار سے پھر آگے گفتگو ہے۔ بہرحال آپ نے ابھی ادھر یہ نقطہ ملاحظہ کیا کہ معاشروں کے اندر طلب کے اعتبار سے اور جو خدشات لاحق ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں موجود۔ اس لیے معاشروں کے اندر جب بھی حق کی بات کی جائے گی، چاہے میرا خاندان ہو، میرا گاؤں ہو، میرا شہر ہو، میرا ملک ہو یا کسی اور کا ہو، وہی مسائل پیش آئیں گے جو انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو مسائل پیش آئے ہیں۔ اور وہاں پہ اگر انبیاء علیہ السلام کی طرح استقامت کا مظاہرہ کیا، پامردی کا اور جرت کا مظاہرہ کیا، جس طرح انبیاء نے اپنے معاشروں کو ہلا کے رکھ دیا، اور آج بھی معاشروں کو ہلانے کے لیے نبی خدا کے سیرت بنا دیا، اسوہ بنا دیا، وہ آج بھی معاشروں کو ہلا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ اقدام بھی معاشروں کے اندر پر اثر حتماً و حتماً رہ سکتا ہے۔ آئیں اب ہم حضرت حود علیہ السلام کے اس حوالے سے دیکھتے ہیں، ایک ایسی شخصیت کہ تاریخ کے دامن میں قرآن نے اس کو زندہ کر دیا۔ کم انبیاء کے ناموں پہ صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے نام پر سورت کو اتارا۔ سورہ یونس کے بعد سورہ حود غالباً 12 نمبر سورہ ہے یا 11 نمبر سورہ ہے۔ یہ جو سورہ حود ہے
اس کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قلیل سا ہے، لیکن وہ جو قلیل تذکرہ اس کے اندر بڑے معارف موجود ہیں۔ ہم ان دروس کی توسط سے اور ان دروس کی برکت سے حضرت ہود علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی ایک ایسی شخصیت جو ہمارے لیے اجنبی تھی، صرف نام سے واقف تھے، ایک ایسی شخصیت کہ جو ہمارے لیے کاملاً مجہول تھی، اسے جانتے ہی نہیں تھے، اس طرح سے اس کا مطالعہ کریں اور اس سے تعلق قائم کریں کہ گویا کہ ہم نے جو معرفت حاصل کرنے کی استطاعت تھی اس کے مطابق ایک کاوش کی اور ہمارے لیے وہ شناختہ شخصیت بن گئی۔ ہم ان کے نام کو پہچانتے ہیں، ان کے علاقے کو پہچانتے ہیں، ان کے طریقہ دعوت اور تبلیغ کو پہچانتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم قوم نے ڈھالا وہ ہم پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی اس کو ہم نے پہچان لیا، انہوں نے کیسے نجات حاصل کی، ان کی قوم مجرمین کے اوپر کیسے ہلاکت طاری ہوئی، ان چیزوں کو ہم نے جان لیا۔ یعنی کہ ہود علیہ السلام گویا کہ ماضی میں جو یہ اس قوم کے اندر نبی گزرے تھے اس کی معرفت گویا کہ ہم نے حاصل کر لی۔ اس لیے اس موضوع کا آپ خود مطالعہ کریں، مختلف آیات کے ضمن میں کہ آیات ساری ایک جگہ جمع کر دی ہیں، اس کو بہرحال موضوعات دینا ابھی باقی ہیں، لیکن آیات آپ کے سامنے، کئی دفعہ آیات پڑھیں، آیات کا حصہ یاد کریں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دہراتے رہیے۔ ائمہ علیہ السلام کی روش ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب نکلے مدینہ سے آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، مکہ سے نکلے آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، نوک نیزہ کے اوپر سر تھا جب امام حسین علیہ السلام کا، تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے، ہمارے علماء نے ذکر کیا اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، سیوطی نے الخصائص میں ذکر کیا کہ سورہ کہف کی تلاوت کی۔ اب وہ چیدہ چیدہ آیات ہیں، آیات کو اس طریقے سے یاد کرنا، یہ سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ اور انبیاء سے مربوط یا انہی کامیاب شخصیت سے مربوط آیات کو پڑھا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام نے جن آیات کی تلاوت کی وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے وابستہ تھی یا اصحاب کہف سے، لہذا ان آیات کو آپ خود انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں۔ آئیں اب ہم تھوڑا سا حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں موضوعاتی طریقے سے قرآن کے دائرے میں دیکھیں گے۔ قرآن سے پھر ہٹ کے انشاءاللہ تعالی جب یہ آیات ہیں اس کے اختتام پہ یا کسی موضوع کے دوران ہم روایات سے استفادہ کریں گے۔ روایات میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ بہت قلیل آیا ہے، زیادہ وارد ہی نہیں ہوا، چند جو ٹکراؤ ان کا قوم کے ساتھ ہوا اس کا بیان ہے یا چند واقعات موجود ہیں، وہ واقعات انشاءاللہ تعالی ہم اپنے طور پہ دیکھیں گے، لیکن آیات سے زیادہ استفادہ کریں گے، کیونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام زیادہ جن انبیاء کے بارے میں ہیں ان میں پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے ذکر کیا کہ وہ قوم عاد کے بھائی تھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو قرآن نے آیات میں کیا کہا ہے؟ بھائی کہا ہے۔ کس کا بھائی کہا ہے؟ عاد کا بھائی کہا ہے۔ عاد کو کیا ہے؟ عاد ایک قبیلہ ہے، ایک قوم ہے جو کہ حضرموت جسے آج آپ کہتے ہیں، عمان اور حضرموت کے درمیان کا جو علاقہ ہے ادھر آباد تھی۔ آپ جب تک یہ نقشہ نہیں دیکھیں گے آپ کے لیے واضح نہیں ہوگا، خود نقشے میں آپ لکھیں اسی جگہ کا، مثلا آپ گوگل امیجز میں جا کے قوم عاد لکھ دیں تو نقشے آ جائیں گے آپ کے پاس، کیونکہ بعض آثار ان کے مل گئے ہیں، وہ جو بڑے بڑے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے قوت، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ تعالیٰ نے قوت اور نعمت دی تھی، ان کے بعد کسی قوم کو میسر نہیں آئی، ممکن ہے نہ بھی آئے۔ یعنی یہ دوبارہ میں جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے جو قدرت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ دیگر کسی قوم کو عنایت نہیں فرمائی، جیسے کہ قرآن کی کئی آیات میں اس کا بیان ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اسے ملاحظہ کریں گے۔ قوم عاد کے بارے میں چند معلومات۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، انہوں نے ایسے ایسے بڑے گھر بنائے کہ اصلاً اس کی کوئی مثل موجود نہیں ہے، اس کی مانند موجود نہیں ہے، قد کاٹ ان کا بہت بڑا تھا،
روایات نے تو کئی ذراع بتایا ہے، وہ تو کوئی 6-7 منزلیں بن جاتی ہیں آج کے دور میں اگر آپ اسے ناپیں، 6-7 منزلوں کا ایک بندہ۔ اور نیٹ پہ بہت ساری تصویریں ہیں، حقیقی تصویریں کہتے ہیں نہیں ہیں، وہ بندے کے سر ہے تو ایک بندے کے مثلا آثار دکھائے ہیں تو اس کی کھوپڑی نکلتی ہے، تو کھوپڑی میں آپ غور سے دیکھتے ہیں تو کوئی چیز چھوٹی سی کدھر کھڑی ہے، وہ آج کا انسان ہے، اتنی بڑی کھوپڑی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ خیالی ہے، بعض کہتے ہیں حقیقی ہے، واللہ عالم، اب کیا اس کی تحقیقات ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت وسیع پیمانے پہ زراعت کرتے تھے، خوب مویشی اور اموال موجود تھے، کیونکہ آج بھی دنیا میں زراعت اور مویشی یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا مال شمار ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں وہ بندہ بہت امیر ہے جس کے پاس زمین پہ زراعت ہے اور مویشی موجود ہیں۔ ابھی تو مویشی بہت ہی پاکستان میں مہنگے، اور بہرحال ہر جگہ ہی مہنگے ہو گئے ہیں کہ لاکھوں میں بات پہنچ گئی ہے ایک اچھے جانور کی۔ خلاصہ کلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی تھی۔ قوم عاد وہ ہے اسی طرح سے نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے آنے والی ایک نسل اور ایک قوم ہے۔ آپ گزشتہ درس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد ایک زمانے غیبت آئے گا، طواغیت غالب آ جائیں گے، اور ان طواغیت سے نجات دینے کے لیے میری اولاد سے قائم آئے گا، اور اس قائم کا نام کیا ہوگا؟ ہود، اور وہ میرے ہی خلقاً و خلقاً میرے ہی مشابہ ہوگا۔ یہ وہی سیرت ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تمام مسلمان قائل ہیں کہ موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، بڑا جو افراد یعنی ایک بڑا طبقہ تھا ان کے دل سخت ہو گئے انتظار کر کر کے۔ بقیہ جو عہد و پیمان باندھتے تھے یعنی دعائے عہد سے اپنے قلب کی گہرائی سے دعائے عہد سے وہ پڑھتے تھے یا ایک عہد و پیمان باندھتے تھے، وہ باقی رہے۔ بہرحال پہلا نقطہ یہ ہے کہ قوم عاد کے بھائی قرار دیا۔ قوم عاد کو بھائی نہیں کہا، کس کو بھائی کہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو، اخا عاد۔ قرآن کی اس حوالے سے 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہمارے پاس سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 65 نمبر آیت۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، عاد کی طرف بھیجا، اخاہم، ان کے بھائی کو، عاد کے بھائی کو بھیجا۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ ہودا۔ قال، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کہ کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے تم پرستشیں کرتے ہو کہ اللہ کے غیر کی؟ اعبدوا اللہ، اللہ کو کی عبادت کرو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اسی طریقے سے ایک اور آیت قرآن کریم میں ذکر ہے، سورہ ہود آیت نمبر 50، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہی آیت جو سورہ اعراف میں ہے، کیونکہ اس حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے صرف 2 صورتوں میں آیا ہے۔ پہلی صورت ہے سورہ اعراف اور دوسری سورہ ہود۔ 6-7 ہمارے پاس صورتیں ہیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کا قدر تفصیلی تذکرہ کہاں پہ ہے؟ سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں۔ سورہ شعراء میں بھی آئے لیکن ان 2 میں قدر تفصیل سے ہے، اس لیے اس میں بھی تقریباً وہی آیت ہے۔ قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، کیا ہو گیا کہ اللہ کو ترک کر کے تم غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو؟ ان انتم الا مفترون، صرف افطرا پردازی کرنے والے تم لوگ ہو، یعنی جنہیں تم مانتے ہو یہ افطرا پردازی ہے۔ توحید کو بڑے طریقے سے ہود علیہ السلام نے متعارف کرایا، انشاءاللہ ہم یہ ابھی آگے کے دروس میں پڑھیں گے کہ ہود علیہ السلام نے ان سے باقاعدہ مبارزہ کیا۔ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے بتوں کے، ہود علیہ السلام نے ان ناموں کے اوپر بھی اعتراض کیے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ یہ پہلے نقطہ ہمارا پورا ہو جائے کہ بھائی، عاد کا بھائی کہا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور سورہ ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 21، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ادھر ہود نام نہیں آیا، اور آپ ذکر کریں، وَاذْكُرْ، ذکر کرو کس کا؟ اخا عاد،
عاد کے بھائی کا. عاد کے بھائی کون تھے؟ سمود کے بھائی قرار دیے جناب صالح علیہ السلام کو. عاد کے بھائی کون ہیں؟ ہود علیہ السلام کو. اذ انذر قومہ بالاحقاف، احقاف میں انہوں نے اپنی قوم کو انذار کیا. قرآن کریم میں سورہ احقاف بھی نازل ہوئی ہے، جگہ کا نام ہے. تو احقاف کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا کہ قوم کو احقاف میں ڈرایا. احقاف اسی علاقے کو کہتے ہیں، یہ جو عمان اور حضرموت کے درمیان ہے جو میں نے عرض کیا. ادھر قوم عاد موجود تھی. قوم عاد کے علاقے کا تعین چونکہ قرآن کریم نے خود کیا ہے اس لیے اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام آیا مصر، وہاں پہ بمعنی مدینہ آیا ہے یا نہیں آیا، اقوال موجود ہیں. لیکن احقاف پوری سورہ نازل ہوئی ہے تو اس میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن ہم اس جانب سے انشاءاللہ دیکھیں گے. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور ان کے قبل اور بعد بہت سے پیغمبر آئے ہیں، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی نذر گزر چکے ہیں. نذر کا ترجمہ پیغمبر کرنا مناسب نہیں ہے، نذیر ایک عام جملہ ہے. صحیح ہے، اللہ کی طرف سے انذار کرنے والے آئے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں کہ انذار وظیفہ علماء کا بھی ہے. صحیح ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، کہ جب وہ اپنی قوم میں لوٹیں، یعنی ہم طلاب جب اپنی قوموں میں لوٹیں تو قوم کو جا کے انذار کریں. انذار وظیفہ، انذار انبیاء کا بھی وظیفہ تھا اور ان کی اتباع میں جو ذمہ دار علماء ہیں ان کا بھی وظیفہ ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے کسی کی بھی تمہیں پرستش نہیں کرنی چاہیے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں یوم عظیم کے عذاب سے ڈر ہے، خدشہ ہے، خوف ہے. یہاں بھی آپ نے اخا عادن، ابھی توجہ اخا عادن کے اوپر کریں، بقیہ انشاءاللہ تعالی تعلیمات کیا تھی اس کو ہم جب پوائنٹس کی صورت میں لائیں گے تو اسے پڑھیں گے. ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ عاد کے بھائی کون ہیں؟ ہود علیہ السلام. ادھر سوال پیدا ہوتا ہے انہیں بھائی کس اعتبار سے کہا گیا؟ صحیح ہے، قرآن کریم میں بھی بھائی کا جو کلمہ ہے وہ کئی اعتبارات سے آیا ہے. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ اب وہاں پہ بھائی کس اعتبار سے آیا ہے؟ نسب کے اعتبار سے، یعنی ایک باپ سے ہیں، ایک ماں سے سارے نہیں ہیں، ایک باپ سے ہیں. جیسا کہ آج کل ہم بھی اردو میں بھائی کس کو کہتے ہیں کہ جو نسبی ہو. بعض اوقات کزن کے اوپر بھی کہہ دیتے ہیں، اطلاق کر دیں کہ یہ میرا بھائی ہے. تو پاکستان میں یہ والے محاورے چلتے ہیں، خصوصاً کراچی سائڈ پہ یہ زیادہ ہے کہ ادھر اسکولوں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک دن چھٹی، کہتے ہیں نانا فوت ہو گئے. پھر اگلے مہینے وہ پوچھتے ہیں کیا، وہ کہتے ہیں نانا فوت ہو گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ چھٹیاں، وہ کہتے ہیں کتنے نانا تھے تمہارے؟ تو پھر انہیں اصل نانا کا تحقیق کر کے پتہ لگتا ہے وہ تو اس کے والد صاحب ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تب کے فوت ہو چکے ہیں. تو وہ بقیہ کزن تھے ان کے، تو وہ سب کوئی نانا کہتے ہیں یا سب کوئی کزن کہتے ہیں. تو یہ معاشروں میں چلتا ہے کہ سب کوئی انہوں نے بھائی بنایا ہوا ہے، وہ بھائی چلتا ہے. ادھر ایک نسبی بھائی ہے، بہرحال ایک بھائی بس کیا ہو گیا؟ نسبی. دوسرا بھائی قرآن نے ذکر کیا ایمانی بھائی. المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں کیا ہیں؟ برادری ہے. یہ برادری قائم رکھنا بھی ایمان ہے اور اس کا آخرت میں قیام بھی باقی رہے گا. لہٰذا اس کا قائم رکھنا قرآن نے حصر کیا ہے کہ تمہارے حقیقی برادر وہ نسبی برادر نہیں ہیں. تمہارا حقیقی برادر تمہارا مومن برادر ہے. یعنی تمہارے حقوق جو ہیں سب سے پہلے مومن برادر کی طرف جانے چاہیے، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے واجب صلہ رحمی کے طور پہ رکھ دی. اس لیے ایمانی برادری کی قوت نسبی برادری سے قوی تر ہونی چاہیے. اہل ایمان میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی فوج کو ابھارنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کے اوپر تلواریں چلاتے تھے. ہمارے بھائی بہن، بھائی اور یہ چچا یا قبیلے کے افراد ہوتے تھے، ہم اپنے ہی قبیلے کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر تلواریں چلاتے تھے اور اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا.
لہذا آپس میں ٹکرائے. کئی ایسے واقعات ہیں جنگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باپ بیٹا آپس میں آمنے سامنے ہو گئے. باپ بیٹا بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت. اسی طریقے سے بھائی بھائی سامنے ہو گیا، یا اور اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. لہذا قرآن نے آ کے بیان کیا انما المؤمنون اخوۃ، ایمانی برادری و نسبی برادری کے اوپر حتماً و حتماً ترجیح بھی رکھتی ہے اور قوت رکھنی چاہیے. یہ ہم نے خود قوت دینی ہے، وَإِلَّا وہ قوت عطا نہیں ہوگی. بہرحال ایک برادری قرآن نے ذکر کی. تیسری برادری قرآن نے ذکر کیا بھائی کا لفظ، وہ ہے کہ آپ کا جس قبیلے سے تعلق ہے، جس قبیلے سے تعلق ہے اس قبیلے کی بنیاد پہ کیا کہہ دیا جائے گا؟ اخ. درست ہے؟ اس لیے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ چونکہ قوم عاد سے حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق تھا، اس لیے کیا کہہ دیا گیا؟ انہیں اخ کہا گیا ہے، بھائی کہا گیا ہے. وَإِلَّا حقیقی بھائی نسبی بھائی نہیں تھے، ایمانی بھائی بھی نہیں تھے، قبائلی کے اعتبار سے، قبائلیت کے اعتبار سے، علاقائیت کے اعتبار سے بھائی تھے. یہ مسئلہ احتجاج طبرسی میں ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام معصوم سے آ کے ایک شخص نے پوچھا کہ امام علی علیہ السلام نے تو معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر کے والوں کو بھی بھائی کہا ہے، جنگ جمل والوں کے جو قاتلین تھے ان کو بھی بھائی کہا ہے، تو اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کی، تو یہ کون سے بھائی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں انہی آیات کو پڑھا اور فرمایا کہ وہ نہ ایمانی بھائی تھے اور نہ نسبی بھائی تھے، کیونکہ ایمان تو انہوں نے دکھایا نہیں. ایمانی بھائی کیسے ہو گئے؟ اگر ایک بندہ مومن ہی نہ رہے تو ایمانی اس کی برادری رہے گی اس کے ساتھ؟ نہیں رہے گی اس کے ساتھ. لہٰذا یہ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے انہیں بھائی کہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہود کو بھائی کہا ہے، ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہا، صالح علیہ السلام کو قوم سمود کا بھائی کہا، اس اعتبار سے بھائی ہیں. اچھا، یہ ہمارے پاس پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہو گیا کہ ہود علیہ السلام نے اپنا تعارف کیا کرایا ہے. جب اپنی قوم کے درمیان گئے تو کیا تعارف بنا، یہ ہمارے لیے بہت مہم ہے. آپ انبیاء علیہ السلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کو پڑھ چکے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کو. چلیں اب سے آپ حضرت ہود علیہ السلام سے اس طرف کاملاً توجہ رکھیں کہ جب ایک نبی اپنی قوم کے اندر گئے تو وہ کیا خصوصیات اپنے ساتھ رکھتے تھے. وہی تو ہم پہ نہیں نازل ہو سکتی. یہ تو مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. درست؟ لہذا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کو اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک مبلغ میں، ایک داعی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، جو انذار کا وظیفہ اپنے علاقے میں انجام دینا چاہتا ہے، اس میں ان خصوصیات کی کم سے کم جھلک ہونی چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت تھی. انبیاء علیہ السلام کی قوم کے اعتبار سے، کیونکہ یہ جو خصوصیات ہیں یہ خصوصیات ہیں کہ اصلاً بشر اس تک پہنچ نہیں سکتا، عام بندہ، ہم لوگوں کی رسائی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم مقام عطا کیا ہے. وہ ان کا مقام ولایت ہے، وہ مقام عصمت ہے، وہ مقام نبوت و رسالت ہے. اصلاً بشر کی اس تک رسائی موجود ہی نہیں ہے. لیکن ایک وہ مقام ہے جس میں وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، وہ سیرت عملی رکھتے ہیں ہمارے لیے. ہم نے ان کی طرح سے قدم اٹھانا ہے. ہم کیسے یہ نکات جانیں؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کو اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو دیکھیں کیسے کرا رہے ہیں. جہاں پہ وہ وحی کی بات کریں گے، جہاں پیغام الہی کی بات کریں گے، وہ اللہ سے لے رہے ہیں. ہم اس مقام پہ نبی سے لیں گے. ہم نے بھی اخذ کرنا ہے، ہم نے بھی لینا ہے، لیکن ہم کس کے توسط سے لے رہے ہیں؟ قرآن کریم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حجج کے علیہ السلام کے توسط سے لے رہے ہیں، لے کے ہم نے آگے پہنچانا ہے. لہذا یہ خصوصیات، یہ ایک بندے کے اندر، ایک مبلغ میں، ایک منذر میں، ایک دیندار ایسا بندہ جو اپنا وظیفہ کسی
علاقے میں انجام دینا چاہتا ہے، یہ وہ خصوصیات ہیں کہ اس میں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے پوری توجہ ان خصوصیات پہ رکھنی ہے، کیونکہ ہر خصوصیت کی ہم تشریح ابھی نہیں پڑھ پائیں گے، ایک ایک صفت کی تشریح پڑھیں گے۔ مثلا ایک صفت کی تشریح حود علیہ السلام کے ہم نے تاریخ اور سیرت میں دیکھ لی، ایک صفت کو ہم مثلا ان کے بعد صالح علیہ السلام کی سیرت میں دیکھ لیں گے، اس طرح سے ہم آگے چلیں گے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 67 سے 69 تک حضرت حود علیہ السلام نے 4 صفات بیان کی ہیں، 4 صفات۔ پہلی کیا ہے؟ قال یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میں نادان سفیہ احمق نہیں ہوں، صحیح ہے، میں نادان اور حماقت کی بنیاد پہ یہ باتیں نہیں کر رہا۔ ولیکنی، یہاں پہ ہمارا شاہد مثال ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں عالمین کے رب کی طرف سے رسول ہوں، یعنی میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے بیان کرنا ہے۔ یعنی انبیاء و رسول علیہ السلام وہ اللہ کی طرف سے کیا تھے؟ بھیجے ہوئے تھے، مبعوث تھے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام انہی کی شرح کرنے والے اور انہی کے دین کا دفاع کرنے والے اور اسی کو امت کے درمیان اسی دین کو متعارف کرانے والے ہیں۔ اب آپ آگے آئیں، ہم لوگ بھی انہی کے رسول بنے، انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے سفیر بنے، رسول بے معنی نمائندہ بنے، ان سے پیغام لے کے آگے پہنچائیں، صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ علماء کا وظیفہ رکھا ہے کہ وہ جاہل تک جائے اور اسے تعلیم دے۔ الکافی کی روایت ہے، جاہل کا یہ وظیفہ نہیں رکھا کہ وہ عالم کی طرف آئے۔ یا آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ وہ مثال دیتے ہیں کہ کنواں نہ بنو علم کا، چشمہ بنو، خود بھی رکھتا ہے ذخیرہ اور بہتا ہے، اور جس کو طلب ہوتی ہے اس کو عطا کرتا ہوا چلا جاتا ہے، خود پہنچتا ہے چشمہ۔ کنویں کے پاس بھی ذخیرہ ہے، علم کا کنواں نہ بنو کہ ہاؤ کہ وہ بیچارہ زحمت کرے، اندر ڈول ڈالے، پھر باہر اٹھا کے کھینچے، تب جا کے پانی کا ایک چھوٹا سا ذخیرہ اسے دے دیا۔ اس لیے کنویں کے پاس لوگ خود چل کے آتے ہیں، تو کنواں بننا نہیں چاہیے۔ کیا بننا چاہیے؟ چشمے کی طرح رواں ہونا چاہیے، مختلف علاقوں میں سے گزرے، خشک اور بنجر جگہوں پہ جائے، سیراب کرے خلقت کو۔ تو یہ وظیفہ ہے علماء کا۔ اس لیے پہلا کیا ہے؟ رسول من رب العالمین، کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حود علیہ السلام نے فرمایا۔ نمبر 2، ابلغکم رسالات ربی، دوسرا کیا ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک تبلیغ کروں گا۔ تبلیغ کا مطلب زبردستی ٹھونسنا نہیں ہے، ورنہ تو کسی نبی کا جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ تبلیغ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معجزات اور کرامات کے ذریعے سے اندر ڈال دیا جائے۔ یعنی معجزہ کیا ہے؟ ایک بندے نے خود تو کبھی ماننا ہی نہیں تھا، معجزہ یہ ہوا کہ خود اس کے اندر ڈال دیا پکڑ کے اجباراً۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اجباری قرار نہیں دیا، اختیار انسان سے اسے قبول کرنے کا تقاضا کیا ہے۔ دوسرا کیا پیغام ہے؟ ابلغکم رسالات ربی، ابلغکم رسالات ربی۔ اس جملے کے اوپر بہت دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم ایک سوال خود ابھارتے ہیں۔ اگر ہم اپنے علاقوں میں جائیں، بالفرض عالم بن گئے، علاقوں میں منتقل ہو گئے، کیا کام کریں گے؟ فوراً جواب دیں کہ ابلغکم رسالات ربی، میرا کام تو واضح ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کام؟ میں اپنے رب کے پیغامات کو تبلیغ کروں گا۔ یہاں پہ کوئی سوال کرے گا کیسے تبلیغ کرو گے؟ یہ پھر ایک آگے الگ بحث ہے۔ لہذا اگر کوئی ہم سے پوچھے یار عالم دین بن کے تم نے کرنا کیا ہے کام، تو ہمارے لیے بات واضح ہے، ابلغکم رسالات ربی، کہ ہم انبیاء کے طریق پہ چلیں گے، اپنے رب کے پیغام کو قرآن و رسول و اہل بیت علیہ السلام سے اٹھا کے تبلیغ کریں گے۔ دوسرا یہ نقطہ ہو گیا۔ تیسرا نقطہ، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے ناصح ہوں، نصیحت کریں اگلے کو۔ نصیحت اور وعظ میں فرق کیا جاتا ہے، بہرحال ابھی تشریح کے
ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، وقت کم ہے، لیکن یہ تیسری صفت، ہم اپنے علاقے میں ناصح شمار ہوں۔ ناصح سے کیا مراد ہے؟ آپ اس طریقے سے پیغام پہنچائیں کہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے، یعنی مؤثر ہو آپ کا پیغام۔ مؤثر تب بھی ہوگا خود عمل بھی کریں اور خوش اخلاقی سے اسے بیان کریں۔ واقعات آپ کے پاس بہت سارے ہیں، نصیحت کے واقعات بہت ہیں۔ مثلا نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے امام حسین علیہ السلام نے کی، ظلم کا انکار کریں، جرأت کے ساتھ علناً کریں، تدبیر کریں۔ امام حسین علیہ السلام ایسا نہیں تھا 1,00,000 خطوط پہنچے تو انہوں نے کہا اچھا بہت زیادہ ہو گئے چلو اب نکلیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے پوری نیچے تدبیر کی ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام نے کہ میں نے اگر امیر نے مجھے بلایا مدینہ کے اندر تو میں نے تنہا نہیں جانا، میں نے بنی ہاشم کے بندوں کو لے کے اندر جانا ہے۔ لے کے گئے وہاں پہ، کیونکہ قتل کا منصوبہ اس نے پہلے بنایا ہوا تھا۔ مدینے سے کس ٹائم نکلنا ہے، مکہ میں نے کب تک رہنا ہے، مکہ سے کس راستے سے جانا ہے، سفیر کس کس کو بھیجنا ہے، کن علاقوں میں بھیجنا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی کاملاً تدبیر تھی۔ تبلیغ تدبیر کے بغیر نہیں ہوتی، دعوت تبلیغ تدبیر کے بغیر نہیں ہوتا۔ انہی تدبیر میں سے ایک کیا ہے؟ ناصح بنے۔ اگر ہم اپنے علاقوں میں اور اپنے وجود میں ہر بندہ خود کو کے لیے ناصح ہے۔ امام علی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ جس شخص کو اس کے اپنی عقل فائدہ نہیں دیتی، توجہ کریں، جس شخص کو اس کی اپنی عقل فائدہ نہیں دیتی اس کو دوسروں کی عقل بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی اپنی عقل سے تو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، دوسرے کی عقل سے وہ فائدے اٹھا لے، کیونکہ وہ ذخیرہ تو اس کے پاس ہے۔ جب پہلے سے ہی ہے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو دوسرے والا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جو اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتا وہ دوسرے کو نصیحت کر پائے گا؟ دوسرے کی نصیحت اس کی کسی قسم کا اثر انداز نہیں ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے اوپر ناصح بنے۔ ناصح سے کیا مراد ہے؟ ایسی تبلیغ کہ جو مؤثر ہو، اثر انداز ہو انسان کے اوپر۔ چوتھی صفت ہے امین، بہت اہمیت کی حامل صفت ہے۔ تجزیہ تحلیل اس کے اوپر اپنے ہمیں علاقوں کا زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ وظیفہ ہمارے ہاں جو عوام الناس ہے وہ تو عالم کو اسی طور پہ دیکھتی ہے کہ یہ آئے گا ایک باعمل انسان ہے، فرشتہ صفت انسان ہے، اخلاقی اس میں کوئی برائیاں موجود نہیں ہیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے اس پر نور ہے اس کا سینہ، اب یہ جو کام کرے گا حجت ہے ہمارے لیے۔ تو وہ اپنے سب سے قیمتی چیزیں دیتے ہیں انسان کے لیے۔ سب سے قیمتی چیزیں پہلے بھی عرض کیا ہے، علم فقہ کے تناظر میں بھی 3 چیزیں سب سے قیمتی ہیں دنیاوی طور پہ۔ سب سے قیمتی اس کی جان ہے، سب سے قیمتی اس کے لیے ناموس ہے، یعنی اس کی بہن، والدہ، ہمشیرہ، زوجہ، بیٹی، یہ اس کے لیے ناموس جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے۔ یا عزت، اپنی ہی عزت، بعض اوقات بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اسرار ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، وہ کسی کے سپرد کر دیتا ہے، یہ ناموس کہلاتی ہیں چیزیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مال۔ اب وہ کسی کو یہ چیزیں سپرد کرتا ہے تو کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ امانت کا خیال رکھے یا نہیں؟ امین ہونا چاہیے، جان کے اعتبار سے امین ہو۔ اگر عالم ہی امین نہیں ہے تو پھر کون امین ہوگا؟ جان کے اعتبار سے کیسے امین ہو؟ محمد ابن ابی عمیر رضی اللہ عنہ بہت عظیم شخصیت گزری ہے، واقعہ ان کا بڑا دلچسپ ہے، طویل ہے، کسی اور مورد میں بیان کیا جائے گا۔ ہارون الرشید کے دور میں امام صادق علیہ السلام کے خاص بندوں پہ نگاہ رکھی جاتی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاص اصحاب کے اوپر نگاہ رکھی جاتی تھی۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت قریبی اصحاب میں سے ہیں، محمد ابن ابی عمیر۔ ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب ان کی کتابیں تھیں، ان کی بہن نے آ کے وہ کتابیں تو زمین میں چھپا دیں، انہوں نے چھان بھی ان کی نظر نہیں آئی، چلے گئے۔ اب محمد بن ابی عمیر کو جب پکڑا گیا بہت تشدد کیا گیا، ان سے کہتے تھے اپنی طرح کے دیگر شیعوں کے نام بتاؤ، کیونکہ انہیں پکڑ لیتے اور جیلوں میں ڈال دیتے یا قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو محمد ابن ابی عمیر خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن تو میری حالت بہت ہی بری ہو گئی، کئی دنوں سے انہیں لٹکایا ہوا تھا، سونے دیتے نہیں تھے،
اور بہت ان پہ تشدد کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نام بول دوں، تو بولنے ہی لگا تو پیچھے سے آواز آئی کہ اللہ کا خوف کرو. وہ راوی کا نام بھی ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا، خود محمد ابن ابی عمیر نے بتایا. کہتے ہیں کہ میں اس سے سنبھل کے اور پھر اپنی زبان نہیں کھولی، کیونکہ یہ امانت ہے. یہ چیزیں امین اس میں ہونا چاہیے. اس بیچارے کی جان اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ محمد بن ابی عمیر کیونکہ خواص میں سے تھے، اس ایک خاص تک تو پہنچ گئے وہ. اب وہ بقیہ کے نام بتا دے گا تو وہ اسے بھی اٹھ جا کے اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا امین ہونا چاہیے مومنین کے اعتبار سے. نمبر 2، مال کے اعتبار سے اس وقت جتنی خیانت ہمارے ہاں اداروں میں موجود ہے کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. بلا استثناء شیعہ، سنی، مسلم، غیر مسلم، ایک دینی حلقہ جات میں ماضی سے لے کے ابھی تک خیانت رہی ہے. کلیسا بک گیا، اس کا یہ مسئلہ تھا، امانت داری کا مسئلہ تھا. لوگوں کے اموال سے فائدہ اٹھاتا تھا، لوگوں کے اموال میں خیانت کرتا تھا. موروثی مدرسے بھی چل رہے ہیں، موروثی امام بارگاہیں بھی چل رہی ہیں، موروثی مسجدیں بھی چل رہی ہیں. موروثی کیوں ہیں یہ؟ دین کے نام پہ آپ ایک چیز بنائے اور موروثیت اس میں آ جائے. یعنی آپ کہیں کہ میں نے چونکہ ادارہ بنایا ہے اس لیے میرے بیٹوں کے نام ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہتے کہ اصلاً بیٹے کو آنا ہی نہیں چاہیے، وہ بھی حرام ہے. جیسا بھی آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا، تو اب وہ چونکہ اتنے بڑے ادارے کے مؤسس وہ تھے، مؤسسہ امام خمینی کے، بہت بڑا ادارہ ایران میں شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ باہر کے ممالک میں پڑھنے کے لیے ادارہ بھیجتا ہے، تو بڑے وسیع پیمانے پہ پیسہ خرچ کرتا ہے. تو آغا مصباح یزدی اس کے کل سربراہ تھے. یہ ان اداروں میں سے ہے کہ جس کے سربراہ کا تعین رہبر معظم کرتے ہیں. اب رہبر معظم کی اگلی حکمت دیکھیں، کس کو بنایا انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم میں ایک کو ہیڈ بنایا. لیکن ٹیم میں جو اساسی ٹیم ہے اس میں آغا مصباح یزدی کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ یزدی، بہت قابل بیٹے ہیں، انہیں بھی رکھا. یعنی یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کو ہی برطرف کر دو، لیکن موروثیت نہ آنے دو. اگر وہ اس پیمانے کے اوپر اترتا ہے بیٹا اور بقیہ تسلیم کرتے تو بقیہ لیں، نہیں آتے تو خادم رہے. بیٹا کیا رہے؟ ایک خدمت گزار ہے جس طرح بقیہ ہے. اسے ایک نسبی تعلق کی وجہ سے کوئی امتیاز حاصل نہیں ہونا چاہیے. یہ امانت کا تقاضا ہے، کیونکہ دینی ادارہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے. مثلا ہمیں کوئی پیسے بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے یہ فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کے لیے. ہم 1000 بہانے بنا کے اس کی نیت کو موڑ سکتے ہیں نہیں اپنی طرف. وہ کہیں گے یار ادھر بھی تو مثلا سادات بیٹھے ہوئے، آپ ان کا ہی پیٹ بھر دوں. وہ کوئی انکار تو نہیں کرے گا. امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کی نیت خالصہ جس رخ کی طرف ہے آپ اس کی طرف. مثلا ممکن ہے وہ کسی اور طالب علم کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی اور چیز کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے امین ہیں. آپ اپنے طور پہ مثلا لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ ایک مسجد ہے، مسجد کا جو متولی ہے، اب مسجد ہے وقف، کیا وہ اس مسجد کو بینک میں گروی رکھوا کے قرضہ لے سکتا ہے؟ یہ سوال آج ہی کیا گیا. کیسے وہ قرضہ لے سکتا ہے؟ وقفیہ زمین ہے، اس کی زمین میں وہ تصرف ہی نہیں کر سکتا. وہ کس طرح اپنی جائیداد اس کو دکھاتے ہوئے بینک کے حوالے کرے؟ کیونکہ بینک کو وہ قرضہ نہیں دے گا، بینک اس پہ قبضہ کر لے گا. اس لیے آپ یہ تصرف نہیں کر سکتے. اس لیے امین، ہود علیہ السلام اپنی قوم میں امین تھے. آپ یہ بات جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کو اس دور جاہلیت نے اعتراف کر کے پہچانا اور سب نے مل کے گواہی دی، وہ کون سی صفت تھی؟ صادق اور امین. آج امین نہیں ہے ہمارے ہاں. امانت داری کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. لاکھوں روپے آتے ہیں، کروڑوں روپے اداروں کے پاس موجود ہیں، نہ کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، نہ طلاب ہیں، طلاب کے اپنے کاروبار چل رہے ہیں، قرآن کے نام پہ کاروبار، بعض کے نے مجالس کو بھی اسی طرح کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. دین اسلام امین لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ امانت کو ادا کریں. حتیٰ کہ تعلیمات الہی کیا ہیں؟ امانت. وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ امانت ہے کہ دوسرے کو پہنچاؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ، تم باطل کو حق سے ملا کے پیش نہ کرو. کیوں؟ امانت میں خیانت ہے یہ. أَن تُؤَدُّوا
الامانات، امانات کو تم حتماً و حتماً ادا کرو۔ کون سی امانات کو؟ ولایت کی اگلی نسل تک سپرد کرو، ولایت کا پیغام پہنچاؤ، توحید کا پیغام پہنچاؤ، یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ امانت سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اور اس میں یہ 4 صفات جناب ہود علیہ السلام نے خود ذکر کی، اور اس کے بعد پھر ایک انہوں نے بات ذکر کی کہ تم لوگوں کو اس پہ تعجب ہوا کہ ایک شخص تم لوگوں کے درمیان سے ہی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اور تم لوگوں کی طرف بھیجا، کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ آج ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا قوم کے اعتبار سے نسبت کو مطالعہ کیا، اور دوسرا ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم میں انذار کا وظیفہ انجام دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے وہ چند صفات بیان کی، ان صفات کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ رسول من رب العالمین۔ نمبر 2، ابلغکم رسالات ربی، بہت اہمیت ہے اس کی، ابلغکم، آپ جو پہنچانا ہے وہ مواد کسی ذاکر سے، کسی خطیب سے نہیں لینا، وہ رب سے لینا ہے، رب سے۔ وہ جو پیغام آپ نے درس میں پہنچانا ہے، مجلس میں پہنچانا ہے، وہ وعظ کرنا ہے، وہ کہاں سے لینا ہے؟ رب سے۔ تیسرا کیا ہے؟ ناصح، نصیحت کریں، مؤثر بنائیں، خود عمل کریں گے، اپنے آپ کو جھڑکیں کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، دوسرے پہ فوراً اعتراض کریں، خوش اخلاقی سے، بد اخلاقی سے نہیں، غصے سے نہیں، اچھے انداز میں۔ نمبر 4، امین۔ ایک دو اور صفات ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو ہود علیہ السلام نے تعارف کرائیں قرآن کی زبانی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں یہ دیکھیں گے، قرآن نے بعض اور صفات بھی بیان کی ہیں ہود علیہ السلام کی جو قوم کے اندر نمایاں ہوئی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔